آپ یہ دیکھیں کہ یہاں اللہ رب العزت نے کتنی فراوانی عطا فرمائی ہے، کتنا کچھ دیا ہوا ہے مسلمانوں کو. مسلمانوں کو سبق سیکھنا چاہیے. انفرادی طور پہ بھی ہے، شخصی طور پہ بھی انسان کو اگر کوئی فراوانی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہو، نعمت عطا ہو، تو شکر کے ساتھ اس کو دین کے لیے استعمال کرے. یہ جو آج دیکھ رہے ہیں جدید جو ترقیاں آپ کے سامنے ہیں، جدید ذرائع ہیں ہمارے سامنے، بہت ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن ان ترقیوں کے ساتھ فتنہ فساد بھی بڑھتا جا رہا ہے. سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ کی ہماری سب کی بیماریاں ہیں، سب اس بیماری میں ملوث. اسمارٹ فون ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. ان ذرائع کو صحیح استعمال کرنے کے بجائے غلط استعمال کر رہے ہیں. آج جو ہم سڑکیں دیکھ رہے ہیں، یا جو ترقیاں دیکھ رہے ہیں، یا بلڈنگیں دیکھ رہے ہیں، یا پل دیکھ رہے ہیں، ان ترقیوں کے باوجود مسلمانوں کے عروج کے زمانے میں مسلمان ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوئے تھے. جیسے آج ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں، او ہو اتنی بڑی بلڈنگ، اتنا کچھ، یہ وہ فلانا. مسلمانوں کے عروج کے زمانے میں اللہ نے جو نعمتیں مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی، مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ ساری چیزیں بنائی تھیں. ایسے پل، ایسی بلڈنگیں اس وقت کے زمانے میں کئی 100 سال اور کئی صدیوں تک اس کی مثال نہیں ملتی تھی کہ ایسے بہترین پل ہوتے تھے. آج بھی ایک پل موجود ہے جس کا تذکرہ میں انشاءاللہ وقت ملا تو میں کروں گا. آج تو نہیں کر سکوں گا، لیکن آگے انشاءاللہ تذکرہ کریں گے. ترقیوں کے باوجود، معماری ترقی کے باوجود، اور وہ دور تو ایسا دور تھا کہ جہاں مشینیں اور ایسے ایکوپمنٹ نہیں تھے، اس کے باوجود مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے، یعنی یہ معماری کا بہت بڑا کمال تھا، بہت بڑی شاہکاری تھی کہ اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے اتنے بڑے بڑے قلعے، اتنے بڑے بڑے پل. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اونچی حرکتیں نہیں کرتے تھے، ان چیزوں سے دور رہتے تھے. آج تھوڑا سا آ جائے تو نخرے آ جاتے ہیں، ایٹنا شروع ہو جاتے ہیں، تکبر آ جاتا ہے، فخر آ جاتا ہے کہ دیکھو جی ہم نے یہ کر لیا، ہم نے یہ کیا کیا، تم لوگوں نے کیا کیا، ہم نے یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے پاس. دنیا میں مثال نہیں تھی ان کی. چھیانوے ہجری تھا نا جب وہ آیا، داخل ہوا طارق بن زیاد. اور اس کے بعد جو ترقی مسلمانوں نے دیکھی اور عروج دیکھا، جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تصور نہیں کر سکتے. فضا علمی ذوق سے اس قدر معطر تھی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور ان چیزوں کو جو بیان کیا جا رہا ہے، جو میں عرض کر رہا ہوں، یا جو کچھ بولا جا رہا ہے، آج کے دور کے نہیں، اس دور کے بڑے بڑے ادبا نے، بڑے بڑے مورخین نے اس کو لکھا ہے کتابوں میں، اس کو پڑھیں. آج آپ سرجری اور طب کی بات کرتے ہیں تو مسلم الثبوت اس وقت اس دور کے بڑے بڑے طبیب موجود تھے.
جس کا نام کتابوں میں موجود ہے، وہ وہی مسلمان تھے. لیکن اس کو مسلمانوں نے اس کو جاری نہیں، اب لوگ کہتے ہیں نا کہ تھے اب نہیں ہے، تو اس کو جاری نہیں رکھا. یہ ہماری کمزوری، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری کمزوری کیا ہے. آج بھی وہی ہو رہا ہے، جو کچھ دیا جا رہا ہے، جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو کچھ لکھا جا رہا ہے، اس کو مسلمان سنجیدگی کے ساتھ نہیں لے رہے ہیں. اب اس ملک کے اندر کتنی مسجدیں ہیں، علم کا ایک دریا بہہ رہا ہے، ہر شہر کے اندر ایک چشمہ موجود ہے، علماء موجود ہیں آپ کے سامنے، فائدہ نہیں اٹھا رہے لوگ. وہ یوں کہتا ہے، وہ یوں کہتا ہے، وہ یوں ہے، وہ یوں ہے، بس انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں. بس بھائی وقتی طور پر جو آپ کو فائدہ دے رہا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ. ایسا ذوق علم کا جس کا آپ اس دور کے اندر اندازہ نہیں لگا سکتے. آج ہم سوائے سوشل میڈیا کے دیکھنے کی کتابوں کا تو رجحان رہا ہی نہیں ہے، کتابوں کا تو تصور ہی نہیں رہا، ختم ہو گیا. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 3 چیزیں ان کے اندر خاص طور پر موجود تھیں، باقی چیزیں تو تھیں، باقی صفات تو تھیں. اتنا کچھ ملنے کے باوجود، اتنا کچھ ترقی کے باوجود آپ سوچ نہیں سکتے. صرف ایک شہر کے اندر 490 مسجدیں تھیں، جسے آپ قرطبہ کہتے ہیں. کتنی مسجدیں؟ 490 مسجدیں. 2.5 لاکھ سے زائد مسلمان، ایک سروے کے مطابق 366 ہجری کے اندر ایک سروے سامنے آیا تھا، تو تقریباً 2.5 لاکھ اور 80,400 سے 80,400 کی تعداد میں مسلمانوں کی اس محلے کے اندر دکانیں تھیں. کتنی؟ 80,400 صرف قرطبہ. اگر آپ قرطبہ کے نقشے کو دیکھیں تو آپ کے سامنے آئے گا. یہ مسلمانوں کا 21 بڑے بڑے محلے تھے، اور اس محلے کے اندر بڑے بڑے محلات تھے مسلمانوں کے. یہ ترقیاں تھیں مسلمانوں کی، یہ عروج تھا مسلمانوں کا. سب سے زیادہ جو ترقی وہ عموی دور کے اندر ہوئی 136 ہجری کے اندر. عبد الرحمن، کیا نام ہے پورا یاد ہے؟ داخل، عموی دور کا، اس دور کا حکمران رہا ہے. اس کے دور کے اندر بہت ترقی ہوئی. پہلے یہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک آپ دیکھتے ہیں نا سویہ دوسرا شہر ہے، اس کو اشبیلا کہا جاتا ہے. پتہ نہیں آپ لوگ گئے ہیں کہ نہیں. پہلے مسلمانوں کی فتح کے بعد مسلمانوں نے اس کو اپنا دارالحکومت بنایا، اور اس کے بعد پھر بعد میں سلیمان بن عبد الملک کے دور میں قرطبہ کے والی سمح بن مالک خولانی نے پھر اس کو قرطبہ کو پھر دوبارہ دارالحکومت بنا دیا. یعنی قرطبہ اور سویہ جسے اشبیلا کہا جاتا ہے. ہم دونوں جگہ گئے تھے، سویہ بھی یعنی اشبیلا بھی اور قرطبہ بھی. آپ اشبیلا چلے جائیں اور قرطبہ چلے جائیں، یہاں کی فضا اور اشبیلا کی فضا زمین آسمان کا فرق ملے گا، اس وقت بھی اور پہلے بھی. چونکہ اس شہر کے اندر قرطبہ کے اندر جو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے مدبر، بڑے بڑے مفسر اور علم سے ذوق رکھنے والے لوگ وہاں موجود ہوتے تھے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ہم
تشریحات پڑھتے ہیں، عربی میں ہے، وہ کتابیں موجود ہیں، وہ وہاں قرطبہ کے. میں نے جیسے بتایا فلسفے کے امام، ان کا مجسمہ آج تک وہاں ان لوگوں نے لگا کے رکھا ہوا ہے، علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ، اسی قرطبہ کے. ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، جیسے میں نے طب کے میں نے جیسے عرض کیا کہ امام، سرجری کے امام قرطبہ کے. سب کچھ تھا، اس کے باوجود علم کے پیاسے تھے، ان چیزوں سے دور تھے جو آج ہمیں کچھ فراوانی نعمتیں ملتی ہیں، بس فوراً جو ہے اس کی طرف لپک پڑتے ہیں، جو پچھلی جو چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. میں نے جیسے عرض کیا کہ نماز کے پابند تھے، وہ نمازیں نہیں چھوڑتے تھے. وہ خوش وضعی کے باوجود، نفیس لباس پہننے کے باوجود، بڑا اچھا لباس پہنتے تھے، ہر وقت عطر میں رہتے تھے، خوشبو لگا کے رکھتے تھے. قرطبہ کے لوگ اچھا لباس پہنتے تھے، اچھا کھاتے تھے، اچھا پہنتے تھے، اچھا رہتے تھے، لیکن ان اوچھی حرکتیں جو ہوتی ہیں نا، آج مل جاتا ہے نیا نیا جو پیسہ ہوتا ہے، یہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے تھے، نماز کی پابندی کرتے تھے. شرافت و نجابت ان کی جو ایک امتیازی ایک حیثیت تھی، ان کی ایک شرافت اور کردار اعلیٰ قسم کا ہوتا تھا ان کا. تین چیزوں کے بارے میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے. شرافت خاندانی، وہ ان کی اعلیٰ ہوتی تھی. سپاہ گیری، ہر کسی کو ذوق ہوتا تھا سپاہ گیری کا، علم کا ذوق ہوتا تھا. یہ تین چیزیں ان کے اندر موجود تھی. آج مجھے بتائیں کہ یہ شرافت دور دور تک نہیں ہے. کتابی ذوق کا عالم یہ تھا کہ دنیا کا، میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ دنیا کے اندر ان جیسے کتب خانوں کی مثالیں نہیں ملتی تھی جس طریقے سے قرطبہ کے اندر کتب خانے پائے جاتے تھے. یعنی کتب خانے کہہ لو، آج کی کیا کہہ دو، لائبریری کہہ لو. اور لائبریری علم کا گہوارہ ہوتی تھی. حیران ہوں گے کہ آپ، اس میں قرآن و حدیث، فن کی کتابیں. اگر ایک شخص کے پاس ایک کتاب ہوتی، ایک نسخہ ہوتا، تو دوسرے کے پاس وہ نسخہ نہیں ہوتا تھا. یہ عالم. ایک کے پاس ایک نسخہ ہے نا، تو دوسرے کے پاس. اس معاشرے کے اندر علمی ذوق کا یہ عالم تھا میرے محترم بزرگوں دوستو. کتب خانے کا اتنا رجحان تھا، اتنا ذوق تھا کتابوں سے، اس قدر محبت تھی، علم سے اس قدر محبت تھی کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر کتب خانہ نہ رکھے تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. تو بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جو پڑھتے پڑھانے سے تعلق نہیں تھا، لیکن اس قدر رجحان بڑھ گیا تھا کتابیں رکھنے کا، کتابوں سے محبت کا، کہ وہ اپنے گھر کے اندر، جیسے ہم اپنے گھر میں ڈرائنگ روم رکھتے ہیں نا، ٹی وی لانچ رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ رکھتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے نا ہمارے گھروں میں. اپنے یہاں تو نہیں، پاکستان اور انڈیا بنگلہ دیش کے اندر بڑے محلات ہوتے ہیں، ان میں یہ بھی ہوتا ہے. پھر سوئمنگ پول بھی بنا دیتے ہیں. ان کے اندر ایک الگ کتب خانہ کا ایک روم ہوتا تھا، لائبریری ہوتی تھی کہ بھائی یہ ہمارا کتب خانہ ہے. اور اس کو شرف کا باعث سمجھتے تھے کہ یار اس میں علمی کتابیں پڑھی ہیں، دینی کتابیں پڑھی ہیں، اللہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی ہیں، اس میں رکھی ہوئی ہیں. یہ اس کو شرف کا مقام سمجھتے تھے. کسی کو ضرورت پڑتی کہ بھئی فلاں وہ حدیث کی کتاب یا فلاں کتاب، فلاں تاریخ کی کتاب، فلاں سیرت کی کتاب میرے پاس نہیں ہے، تو وہ دوسرے کے پاس جاتا ہے، یار مجھے وہ کتاب آپ عاریتاً دے دیں تو میں آپ کو واپس کر دوں گا. مجھے بتائیں ہمارے گھر کے اندر کتابیں جو ہوتی ہیں اس کو بھی ہم
کہاں ڈال دیتے ہیں؟ ریسائیکل میں ڈال دیتے ہیں اور لوگوں کو دیتے ہیں، یار یہ مسجد میں چھوڑاؤ. برکت کا باعث سمجھتے تھے. آج پڑھنے کا رجحان نہیں ہے. اس زمانے میں لاکھوں روپے کی لائبریریاں لوگ سجا کے رکھتے تھے گھر کے اندر. آج گھر میں ہمیں چاہیے اچھے سے اچھا صوفہ سیٹ، اچھے سے اچھا کیا ہے وہ ڈیجیٹل ٹی وی جو ہوتا ہے، ایچ ڈی ٹی وی چاہیے ہمیں، اچھے سے اچھا ٹی وی چاہیے. لیکن کتاب نہیں لانا بھائی. وہ گھر والی بھی ہماری بولتی کتاب نہیں لانا بھائی، گھر پہ کتاب نہیں چاہیے ہمیں، رکھنے کی جگہ نہیں ہمارے پاس. پورا کمرہ وقف کیا ہوا ہے اس زمانے میں. اور اس شخص کو اچھا ہی نہیں سمجھا جاتا تھا جس کے گھر میں لائبریری نہ ہو. اور قرآن و حدیث پر مشتمل وہ لائبریری ہوتی تھی. کوئی یہ نہیں کہ کہانیوں پر مشتمل ہو، قرآن و حدیث کی لائبریریاں. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے حضرمی کا، ایک حضرمی کا علماء نے لکھا ہے، اس کو بیان کیا ہے کہ ایک شخص کو کسی کتاب کی ضرورت پڑی. آخری واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. تو آج بھی اس زمانے میں بھی نیلام لگتے ہیں نا کسی چیز کے، وہ نیلام لگتے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں، بولی لگتی ہے. تو وہ بازار میں چلا گیا، وہ بولی لگ رہی تھی کتابوں کی. تو اس کتاب کی بولی لگ رہی تھی جو اس کو ضرورت تھی، دینی کتاب تھی. اب یہ بولی لگاتا، ادھر سے دوسرا کوئی بولی لگاتا، وہ بڑھ جاتی، بولی بڑھ جاتی. نیلام میں اس کی پیسے زیادہ بڑھا دیتا. وہ ادھر سے آواز لگاتا، ادھر سے وہ آواز لگا دیتا. میرے تجاوز کر جاتی، حد سے تجاوز کر گئی، اتنا کر گئی. تو جو اس جگہ کا نیلام گھر کا، یا نیلام گھر نہیں کہیں کہ اس علاقے میں جو نیلام ہو رہی تھی کتابیں، تو اس کا جو مالک تھا اس سے کہا کہ بھائی یہ کون ہے جو اس کی طرف مجھے آپ رجوع فرمائیں، میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں. تو ان کی اشارہ کر دی کہ فلاں شخص ہے جو لگا رہا ہے. دیکھنے میں بڑا رئیس لگ رہا تھا، بڑے زبردست اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بڑا نفیس لباس پہنا ہوا تھا، رئیس لگ رہا تھا، امیر لگ رہا تھا، اسی لیے پیسے بڑھا رہا تھا. ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ آپ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کو زندگی دے. اس زمانے میں دعائیں دیتے تھے، اگر کسی سے ملتے تھے، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے، آپ کی عمر کے اندر برکت دے، آپ کو جزائے خیر دے. کہا کہ آپ فقی لگتے ہیں. فقی کا مطلب پتہ نا، فقی جو فقہ کے جو امام ہوتے ہیں، آپ فقی لگتے ہیں. کہا کہ اگر آپ کو یہ کتاب اگر ضرورت ہے تو میں اس کتاب سے دستبردار ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے آپ لے لیں اس کو، آپ نے جو اتنا ریٹ لگایا ہے. تو وہ آگے سے وہ شخص کہنے لگا جو رئیس اور کبیر تھا، وہ ریٹ اوپر لگا رہا تھا اس نیلام میں، اس بولی میں. کہا کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. میں نے اپنے گھر کے اندر ایسا زبردست کتب خانہ اور لائبریری بنائی ہوئی ہے دینی کتب کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لائبریری شرفاء میں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لائبریری شرفاء میں، یہاں کے علماء میں یہ مقام حاصل کرے کہ اس کے اندر تمام کتابیں موجود ہیں. اس لیے میں کتابیں خریدنے آیا ہوں. کتاب کی جلد بھی بڑی خوبصورت ہے، اس کی تحریر بھی بڑی خوبصورت ہے، اور تمام چیزیں مجھے اچھی لگ رہی ہے. اور ایک اور مسئلہ ہے، میری لائبریری بھر چکی ہے تمام کتب سے. اتنی بڑی لائبریری ہے، اتنا بڑا کتب خانہ ہے، اور وہ یہ مقام بھی حاصل کر چکی ہے. لیکن ایک چھوٹی سی جگہ خالی ہے، چھوٹی سی جگہ خالی ہے، میں اس کو پر کرنا چاہتا ہوں. وہ کہنے لگے جو کتاب لینے آئے کہ بادام اس کو مل رہا ہے جس کے منہ میں دانت نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ قرطبہ کا کتابی ذوق کی وجہ سے، یعنی کتابی ذوق یہ والی کتابیں نہیں، قرآن و حدیث کی وجہ سے اس قدر مرتبہ اور مقام تھا قرطبہ کا کہ آپس میں بحث ہونے لگی. ایک علامہ ابن جو فلسفی تھے، ابن رشد رحمت اللہ علیہ، اور ایک بزرگ کے ساتھ کہ قرطبہ افضل ہے یا اشبیلہ افضل ہے. تو کہنے لگے کہ اشبیلہ افضل ہے. انہوں نے خوبیاں بیان کرنا شروع کر دیں.
اس فلسفی امام نے کہا کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے کہ آپ جو خوبیاں بیان کر رہے ہیں سویہ کی یا اشبیلہ کی، لیکن اس بارے مجھے علم ہے کہ جب کوئی عالم فاضل کوئی بزرگ انتقال کرتا ہے اشبیلہ کے اندر جو آج کل سویہ ہے، تو ان کا کتب خانہ بکنے کے لیے قرطبہ آتا ہے، اور اگر کوئی قرطبہ میں کوئی گویہ کوئی گانا گانے والا اگر مرتا ہے تو اس کا ساز و سامان بکنے کے لیے کہاں جاتا ہے؟ اشبیلہ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں علمی ذوق عطا فرمائے، پڑھنے پڑھانے کا ذوق عطا فرمائے، اور یہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے ہم سب کو دی ہیں، ان حالات سے ان واقعات سے ہمیں سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس ملک کے اندر جس شہر کے اندر 490 مسجدیں آباد ہوں اور آج وہ اللہ کا نام لینے والا وہاں کوئی نہ ہو، اور وہاں بڑی مسجد، میرے محترم بزرگوں، تو ایک سبق کا مقام ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ نے ہمیں چھوٹی مسجدیں بھی اس ملک کے اندر عطا فرمائی ہیں، بڑی مسجدیں بھی عطا فرمائی ہے، بڑے علماء بھی عطا فرمائے ہیں، اور ہر گلی کے اندر حفاظ اور قاری بھی عطا فرمائے ہیں۔ اگر ان لوگوں کی، ان مقامات کی اور ان سب چیزوں کی، اگر جو اصل چیز جس چیز کی قدر کرنی چاہیے اگر اس چیز کی قدر نہیں کی اور ان چیزوں کی قدر کی، ان لوگوں نے اپنے زمانے کے اندر اس پر عروج حاصل کیا، کمان حاصل کیا، ان لوگوں نے اس طرف نظر نہیں کی بلکہ علمی ذوق کی طرف اپنا ایک رجحان رکھا۔ لیکن ایک بعد کے واقعات الگ ہیں، انشاءاللہ پھر عرض کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان حالات سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔